بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالب قرآن کا بیان، اس سلسلے میں یہ ہماری 26ویں تقریر آپ کی سماعتوں کی نظر ہو رہی ہے. عزیزان محترم، ہمارے لیے یہ محل افتخار ہے کہ رمضان المبارک میں ہم نے یہ سعادت اپنے لیے اختیار کی کہ قرآن سے مسلسل مستفید ہوتے رہے. قرآن وہ صورت ہدایت ہے جو انسان اور انسانیت کی بقا کی ضمانت دیتا ہے، اور ایسی کتاب کہ جس کی نہ کوئی نظیر اور نہ ہی جس کی کوئی مثال. 26ویں تقریر میں اگر میں آپ سے عرض یہ کروں کہ مسلسل تفکر اور تدبر سے گزرتے ہوئے ہم نے قرآن ہی کو اپنی گفتگو کا محور اور مرکز بنائے رکھا، اور اب ہم اس مرحلے پر ہیں کہ خود وجود قرآن پر گفتگو کریں کہ قرآن آخر ہے کیا. جس تعلق سے گفتگو ہو رہی ہے، قرآن کی صورتیں ہوں یا آیات ہوں، ہر اعتبار سے ہم نے گفتگو کو کرتے ہوئے شاید اس چیز کو انتہا کے لیے اٹھا رکھا تھا کہ وجود قرآن پر بھی گفتگو کر سکیں. یہ قابلیت من جانب اللہ ہے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ قرآن کے تعلق سے گفتگو کی جائے. لیکن عجب نہیں ہوگا کہ جب کبھی قرآن پر گفتگو ہو وہ قرآن ہی سے ہو، وگرنہ تاریخ میں قرآن کی وجودی حیثیت پر گفتگو کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ شارح موجود ہے بلکہ مفسر موجود ہے، نہ صرف یہ کہ مفسر موجود ہے بلکہ کلام کے علماء بھی موجود ہیں کہ جو خلقت قرآن، وجود قرآن پر گفتگو کرنے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. لیکن حقیقت میں قرآن مجید نے جب اپنے آپ کو یعنی اپنے سر کو یعنی اپنے راز کو کھولا ہے تو قرآن مجید نے یہ کہا انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، سورہ مبارک واقعہ، جہاں ارشاد ہوا بے شک یہ قرآن کریم ہے، اور ظاہر ہے کہ کریم کرامت سے بھری ہوئی کتاب ہے، ریسیٹیشن ہے تو مکرم ہے. اگر یہ قرأت سے تعلق رکھتی ہے، مسلسل تلاوت سے متعلق ہے، تو اس میں نہ صرف یہ کہ کرامت ہے بلکہ اس میں تکریم ہے، بزرگی ہے. اور پھر ایسی کتاب کہ جو چھپی ہوئی ہے، کتاب مکنون ہے، مخفی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا، اس کو کوئی مس نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ طاہر نہ ہو. علماء اسلام نے اس کیفیت قرآن کو اس کا پری ریویلڈ ایگزسٹنس بتایا، یعنی جہاں قرآن کے درجے ہیں، ریویلیشن کے سٹیجز ہیں، وہاں پر اس کو پری ریویلڈ ایگزسٹنس کی فارم بتائی ہے. یہ وہ کیفیت ہے قرآن کی کہ جو نزول سے قبل کی کیفیت ہے، اور اس کو کہا یہ لوح محفوظ والی کیفیت ہے. اب اس کیفیت سے عام انسان کا کوئی تعلق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہوا، ضبط ہوا، اور اس کے بعد اس کی تعریف کر دی اس انداز سے کہ مس نہیں کر سکتا جب تک کہ مطہر نہ ہو، پاک و پاکیزہ نہ ہو. اس کے بعد کی ایک اگلی منزل کہ جس کے متعلق کہا کہ یہ وہ منزل کہ جس میں رحمان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ وہ قرآن کی سٹیج ہے ایگزسٹنس کی. ظاہر وجود قرآن پر گفتگو ہو رہی ہے تو اس کو یاد رکھیے کہ رحمان وہ کہ قرآن کی تعلیم دیکھ کر انسان کو خلق کرتا ہے اور پھر اس کو
علمہ البیان یعنی اس کو ایکسپریشن کا علم دیتا ہے، جس کو علم بیان کہتے ہیں۔ تیسری منزل وہ کہ جو ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ سے کی تھی اور آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، اور وہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، انسانوں کی ہدایت لیے ہوئے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے رمضان کے مہینے میں نازل ہونے والا قرآن ظاہر ہے کہ صریح معجزات کا حامل، بینات اور فرقان، حق و باطل میں تمیز کرنے والا۔ پھر اس کے بعد مزید تخصص آیا، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ مبارکہ دخان، کہ جہاں ارشاد ہوا حامیم، اور کتاب کون سی کتاب؟ جو مبین ہے، جو ظاہر بظاہر ہے، جو بین ہے، جو صریح ہے، جو روشن ہے، جو کھلی ہوئی ہے، جو معجز بیان ہے کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اگلا درجہ بڑھتے ہوئے اور تخصص پاتے ہوئے کہ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہ لیلت مبارکہ اب لیلۃ القدر میں مبدل ہو گئی، تبدیل ہوئی، یعنی اب تخصص در تخصص کی منزل۔ علماء اسلام کا من حیث مجموعی اتفاق اس امر پر ہے کہ یہ جتنے مدارج آپ کے سامنے میں نے پری ریویلڈ یا جس کو آپ پوسٹ ریویلڈ ایگزسٹنس کہیں قرآن مجید کی، سب میں سرکار رسالت مآب کا دخل ہے، یعنی سب میں سرکار رسالت مآب شامل ہیں۔ ایسا کوئی اسٹیج نہیں کہ جس میں حضرت موجود نہیں ہے۔ ایمان نہیں رہے گا اگر خالی از نبی آخر الزمان کسی منزل پر انسان اپنے آپ کو محسوس کرے گا۔ یہ وہ اسٹیجز ہیں قرآن مجید کے کہ جہاں فکر انسانی کو سریع السیر کیا اور یہ کہا کہ دیکھو بہتر یہ ہے کہ اگر تم قرآن کی وجودی حیثیت پر بحث کرو تو پھر اپنے تخیل اور اپنے تصور کے تحت اس پر گفتگو نہ کرو، بلکہ جب کبھی اس پر گفتگو کرنا ہو تو کبھی تمہیں سورہ دخان کو اٹھانا پڑے گا، کبھی تمہیں سورہ بقرہ سے رجوع کرنا ہوگا، کبھی تمہیں سورہ رحمان کو دیکھنا ہوگا، کبھی تمہیں سورہ قدر پر نگاہ ڈالنی ہوگی، اور اس کے بعد اس میں ایک ترتیب کو قائم کرنا ہوگا، اور وہ ترتیب پھر حقیقت میں تشکیل دے گا اس تصور کو جس کو تم قرآن کا نزول کہتے ہو، یعنی نزول قرآن۔ آپ جن تاریخوں میں اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں، گو کہ وہ گزشتہ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر میں آپ سے عرض کروں کہ 5 سے 6 راتوں سے مسلسل جاری و ساری ہیں کہ جہاں پہ مختلف مکاتیب فقہی نے شبہائے قدر کو انٹروڈیوس کراتے ہوئے طاق اور جفت تاریخوں کی بحث میں اپنے آپ کو مبتلا رکھا، اور اس کے بعد یہ تاریخیں 19، 21، 23، 25، 27 یہاں تک کہ 29ویں شب تک گفتگو کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ قدر کی شب کوئی بھی شب ہو سکتی ہے۔ کیا آج کے مسلمان کے لیے یہ زیادہ ضروری نہیں ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر تحقیق کرے کہ شب قدر کس شب کو کہتے ہیں، کون سی تاریخ کو کہتے ہیں، کس رات کو کہتے ہیں، اس سے بہتر کیا یہ نہیں ہوگا کہ انسان معارف اور مطالب قرآن پر ایک مرتبہ تحقیق کرے اور پھر اس کے بعد اپنی فکر کو بسیط کرے، اس فکر میں توسیع دے، اور اس کے بعد وسعت فکر کے ساتھ دنیا کے سامنے جائے۔ یہ مباحث اپنی جگہ اصولی مباحث ہیں، اس سے فرار ممکن نہیں ہے، لیکن حقیقت میں قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن ہی سے سمجھنا ہوگا۔
اور جب قرآن سے سمجھنا ہوگا تو جب تک قرآن پر گہری نگاہ یا عمیق نظر نہ ہو اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ میرا علمی مطالبہ تمام سننے والوں سے یہی ہے اور یہی رہے گا کہ وہ بجائے اس کے کہ قرآن کے نزولی مباحث میں فروعی اختلاف کو درمیان میں رکھ کر گفتگو کریں، بڑھ کر کوشش یہ کی جائے کہ یہ فروعی اختلافات کو ایک مرتبہ آپ ہٹا دیں، اس کو نگاہوں کے سامنے سے ہٹا دیں، اس کو اپنی نگاہوں سے اوجھل کر دیں اور اصول میں سب ایک مرتبہ جمع ہو جائیں اور یہ کہیں کہ ہاں یہ وہ قرآن ہے جو رمضان کے مہینے میں آیا ہے، لیلۃ المبارک میں آیا ہے، لیلۃ القدر میں آیا ہے، اور جب وہ قرآن آ رہا ہے تو کیسے آ رہا ہے؟ انہو لتنزیل، کیسی تنزیل ہے؟ یہ تنزیل کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین، عالمین کے رب کی جانب سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ نزل بہ الروح الامین، کہ جو ظاہر ہے کہ جس کا نزول ہو رہا ہے روح امین پر، اور پھر وہ کیسے نزول کر رہا ہے؟ یقیناً روح الامین پر اس کا نزول ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، اللہ نازل کر رہا ہے۔ کون اللہ؟ جو عالمین کا رب ہے۔ اور کس پر؟ ظاہر ہے کہ ایک توسط، ایک وسیلہ اور ایک واسطہ روح امین کا، جسے ملائکہ میں مقرب ملک کہا گیا، جبریل امی بھی کہا گیا، اور اس کو اعظم فرشتہ بھی کہا گیا، اور اس کے بعد یہ کہا تیرے قلب پہ ہم نے نازل کیا لتکون من المنذرین، اے حبیب ہم نے تیرے قلب پہ اس قرآن، یعنی محل نزول قرآن قلب محمد ہے، جائے نزول قرآن قلب محمد ہے۔ تو تاریخ آپ کے سامنے مہینہ رمضان کا، وہ سارے پری ریویلڈ اسٹیجز ایگزسٹنس کے قرآن کے سامنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب جب اس دنیا میں آئے تو معلوم یہ ہوا مہینہ رمضان کا مبارک لیل، قدر کی رات، اور اس کے بعد محل، مقام، جگہ جہاں پہ نزول ہو رہا ہے وہ قلب محمد ہے۔ اور اس لیے اللہ قلب کا لتکون من المنذرین، تاکہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو جا۔ ظاہر ہے کہ انذار ہے، مسئلہ انذار کا ہے، مسئلہ بشارت و نذارت کا ہے، وہ خوشخبری دینے والا بھی ہے اور وہ ڈرانے والا بھی ہے، وہ بشیر بھی ہے، وہ نذیر بھی ہے۔ یہ قرآن ہے، اور قرآن کے تعلق سے یہ وہ قرآن ہے جس کو قلب محمد پر نازل کرنے والا کر رہا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ ہے قرآن مجید، اور یہ ہے آیت قرآنی کہ جہاں ارشاد ہو رہا ہے سورہ حشر میں 59واں سورہ ممتحنہ سے پہلے آنے والا، یعنی 60ویں سورے سے پہلے آنے والا 59واں سورہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو نہ صرف وہ پہاڑ دب جاتا بلکہ وہ ہماری ہیبت سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ کلام کا بھیجنے والا جب کلام کو بھیج رہا ہے تو اس نے ایک مثال دی، اور یہ کہہ کے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ مثالیں رکھی ہیں، کن کے لیے؟ ان کے لیے جو فکر کرتے ہیں، ان کے لیے جو تفکر سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے جو تدبر سے کام لیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کو دیکھیے، بیان کو دیکھیے، محل کو دیکھیے، مقام کو دیکھیے، یہ وہ قرآن ہے جس پر مباحث ہیں کہ کھلے ہوئے ہیں۔ کہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کی عمودی تنزیل ہے، کوئی اس کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ ایسی تنزیل ہے جو سعودی تنزیل ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نزول ہے کہ جو آسمانوں سے زمین کی طرف آ رہا ہے۔ سب کچھ اپنے مقام پر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ قرآن کہ جس کو ہم محل یعنی مقام بناتے، جس کے لیے پہاڑ، تو پہاڑ اس کلام کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کلام کے دب جاتا، نہ صرف دب جاتا بلکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اب جن کو
علم ہے اور جو جانتے ہیں اس کلام کی ہیبت کو، تو وہ جان لیں کہ قرآن وہ کلام ہے کہ پہاڑ پر آ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور ایک وقت وہ قرآن قلب محمد پر آ جائے۔ اب وہ دفعی نزول ہو، تدریجی نزول ہو، وہ سلسلے وار نزول ہو، سورہ وار نزول ہو، آیتوں کے تسلسل میں نزول ہو، وہ کسی طرح کا بھی ہو، قرآن قرآن ہے۔ ایک آیت ہو یا 6,500 سے زیادہ آیتیں ہوں، ایک سورہ ہو یا 114 سورے ہوں، جس طرح سے بھی ہو، مگر قرآن کے تعلق سے کہا جس کو دشت و جبل برداشت نہ کر سکتے ہوں، جس کو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے ہوں، اس کو قلب محمد نے برداشت کیا، اور اس طرح سے برداشت کیا کہ پھر اس کے بعد یہ قرآن مجید ایسی کتاب بن گئی کہ جو 23 برس تک انسانوں تک بصورت پیغام پہنچتی رہی، اور جہاں بصورت پیغام اس قرآن نے اپنے آپ کو پہنچایا اور پہچنوایا، تو وہاں کیفیت یہ ہوئی کہ وہ قلب محمد سے انسانوں تک کا سفر کرتے ہوئے کتاب تھی، ایسی کتاب تھی جس نے اپنے سفر کو جاری رکھا، ایسی کتاب تھی جس نے اپنے سفر کو باقی رکھا، ایسی کتاب تھی کہ جس نے اپنے سفر کو انسانیت کے لیے تا قیامت اس طرح سے باقی رکھا کہ کہیں انسان ہدایت سے محروم نہ ہو جائے، کہیں انسان ضلالت کا شکار نہ ہو جائے، کہیں انسان تاریکیوں کا شکار نہ ہو جائے، کہیں انسان ظلمتوں میں گرفتار نہ ہو جائے۔ یہ وہ کتاب، یہ وہ قرآن کہ جس نے اپنے آپ کو انسانیت کے لیے وقف کر دیا، کلن وقف کر دیا۔ دشت و جبل پہ آتے تو دشت و جبل پیچھے پیچھے ہٹ جاتے، ایک مرتبہ خشیہ الہی میں مبتلا ہو جاتے، ایک مرتبہ پھٹ پڑتے، پھٹ جاتے، ختم ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، خس و خاشاک میں تبدیل ہو جاتے، مگر قلب محمد نے اس بار کو اٹھایا، اور جب اس بار کو اٹھایا تو یہ بار ایک امت کا بار نہیں تھا، یہ امتوں کا بار تھا، جس پر گواہ بنا کر قیامت میں لایا جائے گا، جس پر گواہ بنا کر اس کو بلایا جائے گا۔ ایک امت نہیں، ہر امت جو اب آغاز سے اب تک اور انجام تک آنے والی ہے، ابتدا سے انتہا تک کا ضامن ہے، اور وہ ہے جس کو آپ یہ شرف اپنے لیے پاتے ہیں کہ وہ آپ کا نبی ہے، وہ پیغمبر آخر الزماں ہے۔ اس سے بڑھ کر مسلمان کی سعادت کیا ہوگی، اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے محل عبادت کیا ہوگا کہ اس کا پیغمبر وہ ہے کہ جس کی شریعت کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اس کا پیغمبر وہ ہے جس کی کتاب کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے، اس کا پیغمبر وہ ہے کہ جس کی سنت اور سیرت کو قیامت تک کے لیے رہنا ہے۔ کتنا مطمئن مسلمان کو ہونا چاہیے، کتنا اطمینان والا مسلمان ہونا چاہیے کہ اب اس کے بعد ہدایت کی کوئی اور صورت نہیں ہے، ہدایت کی کوئی اور شکل نہیں ہے، اب ہدایت ہے تو اسی میں ہے، قرآن ہی میں ہدایت ہے جو قیامت تک کی جانے والی کتاب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا آغاز دیکھیے اور انجام دیکھیے، سب کا سب قرآن سے جڑا ہوا ہے، قرآن سے ملا ہوا ہے۔ اس کتاب کو اگر ان شبوں میں نازل کرنے والا نازل کر رہا ہے تو پھر بڑھ کر استقبال کرنے والے استقبال کیوں نہیں کرتے؟ اس پیغام کے تعلق سے اپنے دل کے دریچوں کو وا کیوں نہیں کرتے؟ اس پیغام کے تعلق سے نفرتوں کو کیوں نہیں دور کر دیتے؟ اس پیغام کے تعلق سے محبتوں کو کیوں نہیں پھیلا دیتے؟ فروعی اختلاف سے ایک مرتبہ بلند ہو کر اصول پا کے کیوں نہیں متحد ہو جاتے؟ اس لیے کہ قرآن کا پیغام ہی ہے۔ کیا پیغام ہے؟ یہدی، ایسا کہ جو ہدایت کرنے والا ہے، اور ایسی ہدایت کرنے والا کہ جو آپ کو اپنے مقام پر کھڑا کر دے، آپ کو قویم بنا دے، آپ کو مستقیم راستے کی ہدایت کر دے۔ مسلمان کے لیے لازم ہے، اور اس کے لیے ہر طور پر لازم ہے کہ وہ فرامین قرآن کا نہ صرف یہ کہ بغور مطالعہ کرے، بلکہ اپنے مشاہدے میں قرآن کو لائے، اور اس طرح سے نبی آخر الزمان کی امت میں اپنے آپ کو کہلوائے۔ رخصت ہوتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دعا، پاکستان کے لیے دعا، مملکت خداداد پاکستان کی پروردگار حفاظت فرما، ملت کو متحد رکھ، مملکت کو مستحکم فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔